بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 170 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 18ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 75 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 118 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی میں آج ہم 11ویں پارے کی ابتدا کریں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 129 تک۔ پچھلا سبق سورہ مومنون کی آیت نمبر 74 تک تھا، جس میں ارشاد فرمایا کہ یقین جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے بلا شبہ انحراف کر رہے ہیں۔ اسی کا تسلسل آگے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، یعنی اس آزمائش کے بعد ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان سے ان کی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، یعنی ان جیسوں کو عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم، جب ہم نے کھول دیا ان پر، بابًا ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، تو تب اس میں مایوس ہو کر رہ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان، آنکھ اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما، بلکہ انہوں نے کہا وہی قول، ما قال الاولون، جو کہا تھا پہلے لوگوں نے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جو کہا تھا پہلے لوگوں نے۔ قالوا اذا متنا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما، اور ہم ہو جائیں گے خاک اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم واقعی اٹھائے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً دیا گیا یہ ڈراوا ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کچھ بھی مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، یعنی پوچھئے ان سے کہ کس کی ہے یہ زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ تو اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قل افلا تذکرون، تو کہہ دیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل، پوچھئے، من رب السماوات السبع، کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون رب ہے عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ قل افلا تتقون، اب کہہ دیجئے تو کیا تم ڈرتے نہیں۔ قل، پوچھئے، من بیدہ، کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، اختیار ہے ہر چیز کا، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور پناہ نہیں دی جا سکتی کسی کو اس کے مقابلے میں۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ قل فانا تسخرون، اب کہہ دیجئے
پھر کہاں سے تم فریب زدہ ہو رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، اور بلا شبہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی دعوی شرک میں بالکل جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، وما کان معہ، اور نہیں اس کے ساتھ کوئی من الہ اور معبود شریک ہے۔ اذ ذہب، ایسا ہوتا تو ضرور الگ ہو جاتا، کل الہ بما خلق، ہر معبود اسے لے کر جو اس نے پیدا کیا، یعنی اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے۔ ولا علا، اور ضرور چڑھائی کر دیتے، بعضوں علی بعض، ایک دوسرے پر۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس سے جو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل ربی، دعا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھائیں وہ عذاب، ما یوعدون، جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، رب تو اے میرے رب، فلا تجعلنی، مجھے شامل نہ کرنا، فی القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں میں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، علی ان نریک، اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھا دیں، ما نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون، یقیناً ہم اس پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی، دور کیجئے اس طریقے سے، ہی احسن السیئہ، جو سب سے بہترین ہے ان کی برائی کو، یعنی دور کیجئے ان کی برائی کو اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہے۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل ربی، اور دعا کیا کرے اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، اعوذ بک، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، رب ان یحضرون، اے میرے رب، اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی کو موت، یعنی وہ غافل ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جائے۔ قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، کلا، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی واپس نہیں پلٹایا جائے گا۔ انہا کلمتن، بلا شبہ یہ تو محض ایک بات ہے، ہوا قائلوہا، جو وہ کہے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہوگا قیامت کے لیے، یعنی دنیا میں واپسی نہیں ہوگی بلکہ برزخ ہوگا، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں یعنی سور اسرافیل میں پھونکا جائے گا، فَلَا انصاب، تو نہ کوئی قرابت ہوگی، بینہم یومئذ، ان کے درمیان اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے مدد کا سوال کر سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفق وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل بیٹھے ہوں گے، یعنی منہ بسور کے، شکل بگاڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی، فرمایا جائے گا کیا میری آیتیں، تتلی علیکم،
پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی تمہیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا غلبت، اے ہمارے رب غالب رہی، علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی، وکنا قوما ضالین، اور ہم لوگ بھٹکے رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤ، فرمائے گا ذلت کے ساتھ پڑے رہو، فیہا، اسی میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ فاتخذتموہم، لیکن تم نے بنائے رکھا انہیں، سخریا، مذاق، حتی انسوکم، یہاں تک کہ غافل رکھا، یعنی ان کی مشغولیت نے تمہیں غافل رکھا، ذکری، میری یاد سے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں نے بدلہ دیا ہے ان کو آج، بما صبروا، اس کا جو انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، کہ بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم، فرمائے گا کتنی مدت تم رہے ہو، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، برسوں کی تعداد کے حساب سے۔ قالو، کہیں گے، لبثنا، ہم رہے ہیں، یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فصل العادین، بس پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے۔ قال، فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان لبثتم، نہیں تم رہے، الا قلیلا، مگر تھوڑی ہی مدت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی کاش تم اس حقیقت کو جانتے ہوتے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ افحسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبثا، بے مقصدی، وانکم الینا لا ترجعون، یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی تم نے یہ سمجھ لیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس برتر ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے حقیقی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، رب العرش الکریم، جو مالک ہے عزت والے عرش کا۔ وَمَن يَدْعُ، اور جو کوئی پکارے، مع اللہ الہ آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، نہ کوئی دلیل ہو اس کے پاس اس بات کی، فإنما حسابہ، تو بے شک اس کا، یعنی اس شخص کا حساب، عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے کافر لوگ۔ وقل رب اغفر وارحم، اور دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 پہ سورہ کی تکمیل ہوئی، اور آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 44 آیات تھیں جو 463 الفاظ پہ مشتمل تھی، یعنی آج کے سبق میں الفاظ کی تعداد تھی 463، جبکہ وہ الفاظ جو ہم نے اس سبق میں پہلی بار پڑھے ہیں، اس سے پیچھے نہیں پڑھے، وہ صرف 31 ہیں۔ گویا 422 الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں پچھلے 169 اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے یہاں نہیں سیکھنے پڑے، اور ان 31 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 24 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ 49,754 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.86%، یعنی تقریباً 55% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی
کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھنے، اس کا ترجمہ سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ الہ العالمین اپنی رحمت و کرم سے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، اور ارض پاکستان کو اشرار سے محفوظ و مامون فرما کر صبح قیامت تک اسے قائم دائم رکھ کے اپنے دین کے غلبے اور اپنے بندوں کے لیے دین پر عمل کرنے کے آسانی والے ماحول کے اسباب پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔